امام حسین کے ایصال ثواب کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں۔ یقیناً نیاز کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بار ایک اور ایصال ثواب بھی کیجیے۔ امام حسین اور کربلا والوں کے لیے نیت کیجیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور اس کا ثواب انشاءاللہ ہم کربلا کے پورے شہداء کے قافلے کو ایصال کریں گے۔ جو قضا ہو گئی اس کی توبہ بھی کریں، اس کا حساب کر کے اس کی قضا بھی کرنی ہے، لیکن اب قضا نہ ہو۔ روزانہ قرآن پڑھنے کی نیت کریں، انشاءاللہ امام حسین کی روح بھی آپ سے خوش ہوگی۔ ایک اور نیت کریں کہ انشاءاللہ کبھی بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ اپنے دین کو اتنا آسانی سے کیسے بیچ دیں؟ امام حسین نے تو سب کچھ قربان کر دیا نا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یار مارکیٹ میں جب کہ سبھی کر رہے ہوتے تو ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، دوست چونکہ یہ کام کر رہے ہوتے تو مجھے بھی کرنا پڑتا ہے، خاندان کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ نہیں جناب، سب کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا جاتا۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہم نے دیکھنی ہے، اور اگر یہی ہمارا فوکس رہا تو انشاءاللہ حسینی طریقے پر زندگی گزرے گی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ، کیونکہ آج ہم ایصال ثواب کے اجتماع میں آئے ہیں، ایک مرحومہ کی گویا یاد منانے، اس کو ایصال کرنے آئے ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں، ہمیں کچھ یاد دلاتے ہیں۔ اسی یاد کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے درود پاک کی فضیلت سنیے گا۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی۔ سیدنا حسن بصری اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ عورت نے کہا کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اپنی بچی کو خواب میں دیکھوں، پتہ تو چلے کہ اس کا حال کیا ہے۔ حضرت نے اس کو ایک وظیفہ بتا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت گھبرائی ہوئی آئی کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے، میری بیٹی تو بہت تکلیف میں ہے، اس کے بدن پر تارکول کا یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور میں وہ منظر دیکھ کر بڑی تڑپ رہی ہوں۔ حضرت حسن بصری کو اس نے یہ خواب سنایا۔ چند دنوں کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے خود ایک خواب دیکھا کہ اس خواب میں ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے سر پر تاج ہے، جنتی لباس پہنا ہوا ہے، اور جنت میں ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی کہتی حضور میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی والدہ کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے تیری ماں نے تو، تیری والدہ نے تو مجھے کچھ اور ماجرا بتایا تھا کہ تم عذاب میں، پریشانی میں، تکلیف میں تھی، آج تو تم جنت کے مزے کر رہی ہو۔ کہتے حضور بات ایسی ہی تھی کہ میں عذاب میں تھی، مگر ہماری جس قبرستان میں قبر تھی وہاں ایک عاشق رسول کا گزر ہوا، اس عاشق رسول نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا، اس درود شریف کا ثواب ہمیں ایصال کر دیا۔ اللہ نے اس ایک درود پاک کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک درود پاک کا ایصال کرنا مردوں کو کیسا کام آتا ہے۔ اب اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنی ہے نا کہ جب درود پاک ایصال کرے مردوں سے عذاب اٹھ جائے، جو خود درود پاک پڑھے اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے۔ اور اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اپنے مرحومین کو نہ بھولیے، دنیا سے جانے والوں کو نہ بھولیے، جن کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزرے ہیں، جنہوں نے ہماری تربیتیں کی ہیں، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں۔ زندگی میں یہ ایسے موقع آتے ہیں، مگر احسان فراموش انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے والدین نہیں ہیں آج دنیا میں،
ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے اساتذہ نہیں ہیں، ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کے دوست نہیں ہیں، آج بھائی نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، چچا نہیں ہیں، ماموں نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہمارا کچھ تعلق رہا ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو کوئی تحفہ نہ دیتے انہیں، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو انہیں کوئی آپ جناب کوئی تحفہ، کوئی دعوت، کچھ خدمت نہ کرتے ان کی۔ تو آج ان کی خدمت، ان کی دعوت، ان کا تحفہ یہ ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انہیں ایصال ثواب کرتے رہیں قبر میں جانے کے بعد۔ اب مردے کو یہی انتظار ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے شاگرد، ہم ذرا سوچیں نا، جس استاد سے پڑھا ہم نے کب اس استاد کو دعاؤں میں یاد رکھا؟ جس ماں کا دودھ پیا، جس والد نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے بڑے اچھے دن ہمارے ساتھ گزارے، اگر آج وہ دنیا میں نہیں تو ہم نے انہیں کتنا یاد رکھا ہے۔ یہ ایصال ثواب کا واقعہ مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا۔ تم دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھو گے، بعد والے تمہیں بھی یاد رکھیں گے۔ یہ ریت، یہ رواج، یہ انداز کہیں بدل نہ جائے کہ اگر آج ہی یہ رواج بنتا گیا کہ لوگ مرحومین کو بھولنے لگے تو کل ایسا نہ ہو مجھے بھی لوگ بھول نہ جائیں۔ میں ایک مشورہ بھی دوں گا، اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے اپنے مرحومین کو ایصال کیا کرو۔ اپنے والدین، جن کے والدین نہیں، ان کی قبر پر جایا کرو۔ اب آئیے تدفین کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں تدفین کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے، مسلمان کی تجہیز و تکفین یہ فرض کفایہ ہے، یعنی سب پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ مل کر ادا کر دیں تو یہ سب پر سے یہ فرض جو ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ، یہ وہ نیکی ہے، لوگ عموماً اس سے کتراتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے، یہ وہ اجر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے اور نماز پڑھے، اور جو ناقص بات، بعض اوقات غسل کے دوران کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو بتانے والی نہیں ہوتی، آقا فرماتے وہ ناقص بات اسے چھپا دے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن ہوا تھا۔ یعنی کتنی بڑی نیکی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس نیکی کے لیے۔ لوگ کتراتے ہیں، یہ کام سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنازے کے ساتھ چلا اور تدفین تک ساتھ رہا، اللہ عز و جل اس کے لیے 3 قیرات ثواب لکھے گا، جن میں سے ہر قیرات جبل احد سے بڑا ہوگا۔ یعنی جنازے کے ساتھ جانا، تدفین سے ساتھ رہنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور سنو، کفن پہنانا کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ عز و جل اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا انتہائی قیمتی ریشمی لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو ان نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو۔ دعوت اسلامی نے تو باقاعدہ ایک شعبہ بنا دیا ہے، مجلس تجہیز و تکفین، جس میں اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے کہ آپ اس نیکی میں آگے بڑھیں اور یہ برکتیں لوٹ لیں۔ ذرا سوچئے، میرے اور آپ کا جنازہ ہوا تو افضل تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کو غسل دے، بیٹا والد کا جنازہ پڑھائے، بیٹا والد کو سنت کے مطابق کفن دے۔ میرا ایک سوال ہے یہاں موجود سارے اسلامی بھائیوں سے، کیا ہمارے بچوں کو ہم نے یہ سکھایا ہے؟ ہماری فیملی میں کسی ایک کو میت کو غسل دینے آتا ہے، کسی ایک کو کفن دینے آتا ہے، کسی ایک کو نماز جنازہ پڑھنی یا پڑھانے آتی ہے؟ ہم سوچیں نا کہ ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، دعوت اسلامی والے مسئلہ بتاتے بھی ہیں، سولوشن بھی بتاتے ہیں۔ کمال کر دی ہماری اس مجلس نے تو کہ ویڈیو
اس کی باقاعدہ VCD جاری کر دی ہے کہ اگر آپ، اب تو اپلیکیشن بھی آ گئی ہے، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا دیکھو ایسے غسل ہوتا ہے، ایسے کفن دیا جاتا ہے، اور ایک آدھ کسی جنازے میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائیں تاکہ غسل میں، کفن میں وہ سیکھ لے، تاکہ جب آپ کا اور یا میرا انتقال ہو تو افضل یہ ہے، وہ باپ خوش نصیب ہے جس کو اس کا بیٹا سنت کے مطابق غسل دے، اس کو کفن دے، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کچھ مسائل نماز جنازہ کے بارے میں سن لیجئے، کچھ کنفیوژنز بھی ہیں، وہ بھی آج کلیئر ہو جائیں گی۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک بھی ادا کر لے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچے گی، یعنی کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو جن جن کو خبر پہنچی وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، کوئی اکیلا بھی نماز جنازہ پڑھ لے، کوئی ہے ہی نہیں جماعت کے لیے، تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ البتہ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، خودکشی کوئی کر لے تو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں۔ رد المختار کے ذریعے یہ جواب سن لیجئے کہ جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اگرچہ قصدن جان بوجھ کر خودکشی کی ہو تو اسے غسل بھی دیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ میرے اللہ کی رحمت دیکھو، نبی پاک فرماتے ہیں جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ہمارے ایک بڑا عجیب رواج ہو گیا ہے، 2 قدم چلیے آواز لگاتے ہیں۔ امیر اہل سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ آواز بھی لگانی ہے تو لگاؤ کہ 10 قدم لے کر چلیں، چاروں پائے پر 10 قدم لے کر چلنا یہ سنت ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ تحریر فرماتے ہیں شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کاندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے، اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ لوگ کہتے چہرہ نہیں دیکھ سکتا، چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، صرف غسل دیتے وقت بلا حائل اس کے بدن کو نہیں چھو سکتا۔ اب چند احکام سن لیے، چند فضائل سن لیے، اب آتے ہیں آج کے بیان میں میسج کی طرف۔ آج ہم کیوں آئے ہیں، ہم نے اس سے کیا عبرت لی ہے؟ ہم ایک میت کو ایصال کرنے آئے ہیں، ایک مرحومہ کی یوں سمجھیے کہ یاد میں یہ اجتماع ہوا ہے۔ کبھی جنازے میں جاتے ہیں، کبھی سویم میں جاتے ہیں، کبھی 40ویں میں جاتے ہیں، کوئی عبرت، کوئی میسج اپنے لیے لیتے ہیں کہ نہیں؟ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں۔ قبرستان کی دعا ہم میں سے کئیوں کو یاد ہوگی، اس میں بھی پیغام یہی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، تم پہلے چلے گئے ہو، ہم پیچھے آنے والے ہیں، یہ پیغام ہے کہ ہماری باری ہے۔ مگر نہ جنازے کے وقت عبرت ہوتی ہے، نہ سویم میں جا کر خیال آتا ہے، نہ چہلم میں جا کر یہ فکر ہوتی ہے کہ آج کسی کا سویم، کسی کا 40واں، کل میری باری ہے۔ سنیے، میرے آقا قبر پر جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ حالانکہ نبی پاک وہ ہیں جس کے صدقے ہماری مغفرت ہو رہی ہے، جن کے صدقے سب کے گناہ معاف ہوں گے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جنازے میں شریک تھے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اتنا روئے، نبی پاک نے اتنے آنسو بہائے کہ آپ کے چشمان اقدس سے نکلنے والوں آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر اتنے آنسو سرور کائنات نے بہائے، پھر فرمایا اس یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک بار نہیں 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی، مگر آپ جب بھی قبرستان جاتے یا قبر کے پاس کھڑے ہوتے، قبر کا تذکرہ ہوتا، زاروں کتار روتے۔ ایک بار سیدنا عثمان غنی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو اتنا روئے کہ آپ کی آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا حضور
آپ محشر کی بات پر، جہنم کی بات پر اتنا نہیں روتے، آپ قبر کی بات پر اتنا روتے ہیں. تو کچھ اس طرح فرمایا کہ قبر ہی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم سوچیں، ہم میں کوئی فلیٹ میں رہتا ہے، اس کی تمنا ہے بنگلہ ہو جائے، بنگلہ چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے، مکان ایسٹ اوپن ہے تو ویسٹ اوپن ہو جائے. آج کل سردیاں ہیں تو کمبل کا اہتمام ہے، گرمیاں ہوں تو لائٹ، پنکھا، یو پی ایس، جنریٹر سب چاہیے، کیونکہ سکون والی نیند چاہیے. کتنا رہو گے اس گھر میں؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اگر جی بھی لیا تو قبر میں کتنا سال رہیں گے؟ وہ قبر میں ہوا ہوگی کہ نہیں؟ چھوٹا گھر اچھا نہیں لگتا. کبھی دیکھیے قبر 2 گز کی قبر ہوتی ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا بندہ، کروٹ بھی نہیں لے سکتا. مگر آؤ میں بتاتا ہوں، اگر اللہ راضی ہوا تو قبر کتنی بڑی ہو جائے گی. 1000 2000 گز کا بنگلہ دیکھ کر حسرت کرتے ہو نا، جس میں پتہ ہی نہیں کتنا رہو گے، جس قبر میں صبح قیامت تک رہنا ہے. علماء فرماتے جس سے رب راضی ہو گیا اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی. تا حد نگاہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کبھی سمندر کے کنارے یا کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں، جدھر تک آئی سائٹ جاتی ہے، تا حد نگاہ جدھر تک آپ کی آنکھ جاتی ہے، وہ پوری جگہ، اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ قبر ہو جائے گی. اور پھر وہ جنت کا باغ ہوگی، جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی. یہ قبرستان میں ساری قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر سب کی کہانی الگ ہے. کوئی جنت کا باغ ہے اور کوئی دوزخ کا گھڑا ہے. چھوٹے مکان میں وحشت ہوتی ہے نا. سنو، یہ 2 گز کی قبر بھی، یہ جتنی چوڑی ہے اتنی بھی نہیں رہے گی اگر اللہ ناراض ہوا. میرے آقا نے ہاتھوں کو ملا کر فرمایا کہ جس سے رب ناراض ہوا، بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کبھی عید والے دن کسی پہلوان نے، کسی مضبوط آدمی نے ہمیں دبایا ہوگا، چیخ نکل جاتی کہ بس یار زیادہ نہیں. مگر جب قبر دبائے گی تو پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. کدھر جائیں گے؟ آج اگر اس محفل کے اندر ابھی کوئی چپکلی، کوئی چوہا وغیرہ آ جائے، سب اٹھ کر بھاگنے لگ جائیں گے. ہمارے کپڑے پہ کوئی کیڑا گرے فوراً ہٹا دیتے ہیں. کبھی سوچا قبر میں کیڑا آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ وہاں سانپ آ گئے تو کون ہٹائے گا؟ کدھر جاؤں گا؟ نکل کے بھی نہیں بھاگ سکوں گا. خدا را میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے لیے کوئی عبرت تو لیجئے نا، اپنی آخرت کی کوئی تو تیاری کیجئے. صبح سے لے کر شام تک ایک ہی مائنڈ سیٹ کہ دنیا اچھی ہو جائے، پیسے مل جائیں جناب، یہاں راحت مل جائے، یہاں لگژریز مل جائے. کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا ہے؟ میں آج دوپہر کو ایک ایسے نوجوان کے گھر سے ہو کر آیا ہوں. 17 سال عمر تھی. اس نوجوان نے درس نظامی کر رہا تھا، موٹر سائیکل پر نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا. 17 سال، اتنا خوبصورت نوجوان، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. لیکن ہلا دیا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. کبھی سوچا یہ تکلیف کیسی ہوگی؟ آپ میں سے، ہم میں سے کسی کا آپریشن ہونے والا ہو، کتنا ڈرتے ہیں. 2 آدمی سے پوچھتے ہیں یار بتاؤ تکلیف کتنی ہوگی؟ اچھا آپریشن تو بے ہوش کر کے کر لیا جائے گا، ہوش میں آؤں گا تو کتنی تکلیف ہوگی؟ ٹانکے لگانے تو جگہ ذرا سن کر دو. اگر ایک تکلیف آنے والی ہے اس کی ٹینشن ہو جاتی ہے، وہ ڈرا دیتی ہے. ایک تکلیف ایسی ہے جو ہم سب کو آنے والی ہے. اللہ جس سے راضی ہوا اس کی روح تو بڑی آسانی سے قبض ہوگی. ورنہ آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کی زبانی کے نزا کی سختیاں کیسی ہیں. بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں، موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سے سب سے زیادہ ہولناک ہے. یہ آروں سے چیرے جانے سے زیادہ، کینچیوں سے کاٹے جانے سے زیادہ، اور ہانڈیوں میں ابالنے سے زیادہ سخت تر ہے. کوئی سوچ سکتا ہے اتنی تکلیف کے بارے میں؟ اگر مردہ زندہ ہو جائے اور اپنی موت کی نزا کی سختیاں دنیا والوں کو بتا دے
تو ان کی نیند اڑ جائے، سارا عیش و آرام ان کا ختم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ذرا ہمیں موت کی شدت کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت کعب نے کہا اے امیر المومنین، موت ایک ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہو اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو جائے، اس کے ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی ہو، اسے ایک آدمی انتہائی سختی کے ساتھ کھینچے تو کچھ باہر آ جائے اور باقی جسم میں رہ جائے۔ بتاؤ ایسی تکلیف ہم کیسے برداشت کریں گے؟ پھر بھی غافل ہیں، پھر بھی اس کی تیاری نہیں ہے۔ ارے اتنی تکلیف کے دوران کیا ہوگا؟ سنو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام ابن الحاج مکی قدس سرہ مدخل میں لکھتے ہیں کہ جب نزا کا وقت ہوگا، اتنی تکلیف کا عالم ہوگا، دو شیطان انسان کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں۔ تکلیف میں تو ویسے بھی بات سمجھ نہیں آتی نا، وہ انسانی شکل میں آئیں گے۔ آخری وقت بھی شیطان کوشش کرتا ہے کہ ایمان چھین لے اور بندہ بے ایمان ہو کر دنیا سے جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، جب ایک گریو کے پاس سے، he passed near about one grave and what he watched، انہوں نے کیا دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، پنشمنٹ آف گریو، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آفٹر سم وائل، کچھ دنوں کے بعد پھر گزرے اسی گریو کے پاس، اب دیکھا اس گریو پر نور کی برسات ہو رہی ہے، عذاب اٹھ گیا، پنشمنٹ از گون، اور وہ بندہ بڑا ریلیکس ہے اور اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا before few days there is a punishment and now nothing happened، سب چیزیں کلیئر ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ what is the story behind this؟ جواب کیا آیا؟ فرمایا اے عیسیٰ when he passed away he was a big sinner، یہ بہت بڑا گناہگار تھا جس کی وجہ سے اس کو قبر میں پنشمنٹ دی جا رہی تھی، but when he passed away اس نے اپنی بیوی کو پریگننٹ چھوڑا تھا، حاملہ تھی اس کی بیوی جو ہے، مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب بیٹا بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا کہ اس کی وائف نے اس بچے کو مدرسے میں بھیجا اور قاری صاحب نے جب اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا، جس کا سن آن ارتھ، زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے، میں اس کے والد کو زمین کے اندر انڈر دا ارتھ اس کو وہاں پنشمنٹ دوں۔ اس کے بیٹے کے رحمان اور رحیم پکارنے کی برکت سے والد کے عذاب کو میں نے دور کر دیا۔